اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المصطفین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرما۔ مانیے مجلس دے پورے تمام جناب سیدہ اپنے دربار وچ قبول اور منظور فرما۔ جڑے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہاں نوں اجر عظیم عطا فرما۔ جڑے لوگ کسی وجہ تو روزہ نہیں رکھ رہے خالق کائنات انہاں نوں توفیق عطا فرما۔ جڑے مریض بھی نہیں اور مسافر بھی نہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے اللہ پاک انہاں نوں روزے کی اہمیت نوں سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ جملہ دعاواں دی قبولیت واسطے ضرور ایک مرتبہ سارے حضرات پڑھو۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستوں نے علم ہے اگرچہ سالانہ مجلس مارچ کے مطابق ہے لیکن چونکہ ایام اذان ہے اور حضرت امیر المومنین کی بارگاہ نذران عقیدت پوری دنیا دے مسلمان اپنے اپنے عقیدت کے مطابق جناب دی بارگاہ اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام تاریخ کی گمنام شخصیت ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام تاریخ کی اہم شخصیت جڑا بندہ جس حوالے نال بھی حضرت علی کو پہچانتا ہے حضرت علی کو کمال تے پائے گا۔ اگر اہل بیت وچ حضرت علی کو کوئی دیکھے گا تاں بھی کمال تے پائے گا۔ اگر صحابہ کرام وچ کوئی حضرت علی کو دیکھے گا تاں بھی کمال پائے گا۔ اگر کوئی حضرت علی علیہ السلام وچ دیکھے گا پھر بھی کمال پائے گا۔ اگر کوئی رضی اللہ وچ دیکھے گا پھر بھی کمال پائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام دے قتل دی آخر کوئی وجوہات ہے دنیا دا کوئی قتل ایسا نہیں جڑا کسی ارادے نال کیتا ہوئے تو پیچھے دشمنی کوئی نہ ہو۔ ہر قتل دے پیچھے کوئی نہ کوئی دشمنی۔ دو چیزاں FIR والا لکھن والا سب تو پہلے پوچھتا ہے کہ تہاڈی کوئی دشمنی تو نہیں سی کدھر جڑا قتل ہوا پہلے۔ اگر بندہ کہ دشمنی نہیں تو پھر ہوندا کسی تے شک ہوئے تو پھر بھی دس دے یا دشمنی یا شک۔ حضرت علی علیہ السلام دے قتل تے شک نہیں باقاعدہ دشمنی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام دی بہت دشمنی سی اس کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن اج دا سوال ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے 9 سال دی زندگی وچ ایسی گل کی کہ حضرت دی دشمنی دا آغاز ہو۔ دعوت ذوالعشیرہ وچ 9 سال دی زندگی جدو حضرت امیر نے فرمایا نا انا ناصر کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس مشن میں آپ کی مدد کروں گا، ہر ابو لہب مزاج بندہ علی دے خلاف ہو گیا۔ ابو لہب مزاج بندہ حضرت علی دے خلاف ہو گیا، دشمنی دا آغاز ہو گیا۔ ابو لہب کو مایوس کیتا ہے 9 سال دی زندگی چ حضرت علی۔ شب ہجرت حضرت دی عمر 21 تو 22 سال دے درمیان سی جدو 12 بدماش نبی دی چارپائی والے پوری رات کھڑے رہے۔ انہاں دی مایوسی دی وجہ بھی علی ابن ابی طالب۔ انہوں نے بھی اندر غصہ آئے سی کہ اگر علی اج نہ ہوندے تو مصطفیٰ نو قتل کر دیں۔ دشمنی حضرت علی دی بدنشی بندے تاریخ اسلام دا مطالعہ کر لیں، سیرت نبی پڑھ لیں۔ جنگ بدر وچ اگر حضور نے مد مقابل فوج دے 3 انصار نوجوان بھیجے نے تو یہ پھر کسی دے وس دی گل نہیں جدو کافراں ہی آکھیا ہے اساں کمیاں نال کدی نہیں لڑنا۔ محمد نو آکھو کسی سردار نو بھیجے، وہ جڑے 3 سردار پیغمبر نے بھیجے نے انہاں وچ بھی علی جیسا سردار موجود۔ جنگ احد وچ لوگ نسے نے حضرت علی کدھروں نہیں نسے، یہ مطلب پھر دشمنی حضرت علی دی۔ جنگ خندق وچ عمر بن عبد ود نو حضرت علی نے مارے۔ میرے محترم سامعین 1000 بندے تے پاری سی، رشتہ داری دی بہت تیز سی۔ حضرت علی دے قتل تو بعد حضرت علی دی پھر دشمنی بدی۔ رہندی کھوندی کسر خیبر سے مل گئی۔ خیبر چ بھی یہودی بڑے بڑے سردار حضرت علی نے مارے نے۔ یہ وکری گل ہے کہ کسی اور بھی بندہ کوئی مارے ہی ہوئے گا، علی جدو ماریا بڑا بندہ ماریا، چھوٹا بندہ کافر مرے نے تو بڑے بڑے مرے نے، مشرک مرے نے تو بڑے بڑے مرے نے، یہودی مرے نے تو بڑے بڑے مرے نے۔ 3 قسم دی دشمنی جناب کے سامنے آ گئی۔ یہودی دشمن حضرت علی دا، کافر دشمن حضرت علی دا۔
اور مشرک دشمن حضرت علی دا رہ گئی نصارہ دی کسر وہ مبالغ چ نکل گئی جب مبالغ دا میدان لگا ہے علی دا پورا گھر میدان مبالغ موجود ہے گویا حضرت علی دی دشمنی کافراں چ بھی موجود ہے حضرت علی دی دشمنی قبلہ مشرکاں چ بھی موجود ہے حضرت علی دی دشمنی عیسائیاں چ بھی موجود ہے حضرت علی دی دشمنی یہودیاں وچ بھی موجود ہے لیکن اج دا سوال ہے کہ قاتل مسلمان کیوں بہت شکریہ موضوع جناب سے چاہ گیا کہ حضرت علی دی دشمنی کفر چ موجود ہے شرک چ قبلہ موجود ہے یہوداں چ موجود ہے نصارہ چ موجود ہے لیکن قاتل مسلمان ہے سکیم مسلمان دیے آج دا میرا سوال ہے یوم علی دے سلسلے میں سمجھنا 19 20 تے 21 ایام حضرت علی نے میرا تمام اہل اسلام تے انتہائی مخلصانہ سوال ہے کہ ایک گل نو سوچ کے قبر جانا اے غیر مسلم تے حضرت علی دی کوئی تکلیف ہے سی اے مسلمان نو حضرت علی دی کی تکلیف نہیں میں پچھلے مسلمانوں دی گل نہیں کر رہا ہون میں مسلمانوں علی دی تکلیف ایس ویلے بھی حضرت علی دی بندیاں نو باقاعدہ تکلیف ہے اگر تسی ٹی وی کھولو نا سحری دے وقت ادوں چلتے ہوندے نے پروگرام رمضان دے پروگرام چلتے ہوندے تسی یقین کرو حضرت علی علیہ السلام پتہ نہیں کہ انفرادی حیثیت مولا علی دی چلو غیر مسلم نہ دے انہاں دے تے بندے حضرت علی مارے سن مسلمانہ تینوں علی کی آکھے وہ تے تینوں جواب دینا پائے گا آخر حضرت علی تینوں کی آکھیا اگر کافر مارے نے مشرک مارے نے یہودی مارے نے تو یہودیاں دی گل ہے مسلمان کی تکلیف ہے میں ویندا رہنا صبح تسی اٹھ کے دیکھو نا جی ٹی وی اگر کوئی عالم دین بیچارہ اہل سنت بھی اور شیعہ بھی حضرت علی دی شان دی کوئی حدیث پڑھدا نا جی ایک نہ ایک وچ مولوی بیٹھا ہوندا ہے جڑا آرام نال یاد سکتا ہے ضعیف ہے اے حدیث کمزور ہے اے حدیث ضعیف ہے ادھر راوی کمزور نے اصل گل ہے اگر کسی بندے نے ایک دن میں اہل سنت عالم دین قبلہ پریشان دیکھا ہو سکیا آنا مدینہ العلم و علی بابھا انتہائی معروف حدیث ہے کہ میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے اتھے بھی جڑا نال بیٹھا ہے نا انہوں اندروں آرام نہیں آیا کہ حالانکہ شہر علم اگر نبی ہون تے دروازہ علی ہو گئی اہل سنت عالم دین نے حنیف قریشی انہوں نے فرمایا پیغمبر نے فرمایا جس کو علم چاہیے اس کا حق ہے کہ دروازے کے راستے آئے دروازے کے راستے آئے انہوں نے خود اہل سنت عالم دینی پریشانی کا اظہار کیتا ہے وہ سکا یار خدا را حضرت علی علیہ السلام نو برداشت کرن دا جذبہ پیدا کرو جے رسول اللہ نے باب مدینہ العلم قرار دے دیتا ہے تے اللہ دے بندے ہو پھر تساں کھڑکیاں بنائیاں نے پھر تساں روشن دان بنائے نے پھر تساں برلاں بنائیاں نے مطلب کہ پتہ نہیں کی کیتا ہے اللہ دے بندے دروازہ تے حضرت علی نے باقی جتھے جتھے کوئی کھڑکی بنانیاں بنا لے آ کھڑکیاں نے اوتھے روشن دان ہوندا ہے اللہ دے بندے تو کوئی تل جڑا لگدا ہی لا لے اے کھڑکیاں را بلیاں ہوندیاں نے بندے نہیں روشن دار راہ کوئی چمگادڑ ہوندے نے بندہ جدوں آئے گا دروازے آئے گا سے حضرت اصل چلے کہ حضرت علی ضعیف اے کمزور اے ضعیف اے کمزور میں نے تھوڑا جا گلا ہے میں پرسوں دا گلا پہ کرنا شکوا اپنے نال شکوا ہوتا ہے میں نے دکھ لگتا ہے عزیزو ایک ہوندا عقیدہ ایک ہوندا گزارا ایک ہوندا عقیدہ ایک ہوندا گزارا جس پنڈ چ ایک بندہ ہے وہ شیعہ ہے باقی سارا پنڈ نہیں وہ عقیدے نال زندگی نہیں گزارتا وہ گزارا کرتا ہے گزارا میرے عزیزو گزارا بھی کرنا بہت بڑی بات ہے عقیدہ تے وے عقیدہ تے حضرت علی علیہ السلام دے متعلق وہاں کھل کے سامنے آ گیا ہے وزیر آباد دے سانو ظفر علی خان صاحب جنہاں ارشاد فرمایا ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں کچھ فرق نہیں ان چاروں یہ ساڈا عقیدہ نہیں ساڈا عقیدہ نہیں اسی گزارا کر سکتے ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی بو بکرو عمر عثمان علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں یہ ساڈا عقیدہ نہیں لیکن گزارا اسی کر سکتے
گزارا کر وہ میں دسنا چاہیے عقیدہ ساڈا کی ہے رمضان ہے روزہ ہے کسی قسم دی لوڑ نہیں ویسے میں پھر بھی قرآن تے ہاتھ رکھ دینا ساڈا عقیدہ جو سننا ہی نا سانو مصطفیٰ تو بعد علی دا جوڑ ہی نہیں نا میرے مولا دا جوڑ دا بندہ ہی نہیں میرے مولا دے جوڑ دا بندہ مصطفیٰ تو بعد سانو نظر نہیں آیا یہ میں پہلے اپنا عقیدہ پڑھ دیتا وہ دی وجہ میں دلیل بھی عرض کرتا ہوں سرکار دو عالم دی وہ حدیث ہے جدے تے کسی نے اعتراض نہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے شباب دا مطلب ہے کہ جڑا ضعیف بھی جنت جائے گا جوان ہو کے جائے گا کوئی ضعیف جنت نہیں جائے گا جنت دی ہوا لگے گی تو ضعیف بھی جوان ہو کے داخل ہوں گے اور جہنم دی ہوا ایسی ہوگی گی جوان جائے گا تو بھی ضعیف ہو جائے گا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے جنتی ہونا اور ہے جنتیوں کا سردار ہونا ابو پیغمبر نے فرمایا ابوہما خیر منہما ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے ان کا بابا ان کا بھی سردار ہے وہ جدو زہرا دے بیٹے علی دے برابر نہیں آ سکتے آماں دے بیٹا علی دے برابر نہیں مہربانی ساڈا جڑا عقیدہ وہ میں پڑھ دیتا ساڈا عقیدہ میں پڑھ دیتا سانو حیدر کرار دا جوڑ پیغمبر تو بعد ہی نہیں لبا رہ گئی گل کچھ فرق نہیں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی اچھا میں گزارے کی گل کرنا گزارا تو انہوں پتہ ہے اگر اچھی روٹی نہ ملے تو ماڑی روٹی نال گزارا تو ہوئی جائے جے لب جائے تو پھر تو بہت اچھی گل ہے نہ ہوئے تو گزارا اچار نال بھی کھا دی جا سکتی ہے مرچا نال لسوڑیاں نال کھا دی جا سکتی گزارا یہ جڑا ہم مرتبہ ہے یاران نبی پہلی گل تو کہ لوگ آندے ہیں کہ نبی دے یاراں شیعہ نہیں منتے یاراں نو منن والی گل کوئی نہیں اسی نبی دا کسے نو یار ہی نہیں منتے یاراں نو مننا الگ گل ہے یقین کرو یار جڑا نا یار بے تکلف ہوندا ہے تہاڈا یار کوئی نہیں اللہ بلو جی شیخ صاحب بہت شکریہ یاری اے میرے یار جی اے میرے شیخ صاحب فدا حسین صاحب بڑے پرانے یار نے اور یقین کرو یاری وچ بے تکلفی ہوندی ہے یاری چ تکلف نہیں ہوندا بے تکلفی ہوندی ہے یار نو بندہ آندا چل یار رات نو اج مچھی نہ کھائیے وہ آندا چھڈ پر یار نو بندہ آندا ہیڈ میرے والے چلیے وہ آندا چھڈ پر یار نو بندہ روز آکھے نہ چھڈ پر تے پھر بھی یاری رہ جاندی ٹھیک ہے یہ اللہ دیا بندیا پیغمبر جو آکھیا ماں نال نکاح نہیں ہوندا انہوں آگ چھڈ پر پیغمبر آکھیا نماز واجب ہے بندہ آکھیا حضور چھڈو کر نعوذ باللہ نہ روزہ واجب ہے ایک گل دساں اونج ویسے سانو بندے اپنے تھا کافر ہی بھاویں سمجھدے نے ایک پکی گل ہے وے یقین کرو خدا را ساڈی گل سن لو جدی اطاعت واجب ہوے نا اودے نال یاری ہوئے نہیں جدی اطاعت واجب ہے یاری کیسی اکھا جی اے میرے بڑے پرانے یار نے ان کو 15-20 سال 25 سال 30 سال بھی ہو سکتے ہیں ایڈے پرانے یار ہیں لیکن انہوں بھی پرانے میرے یار ہیں جڑے پرائمری میرے نال پڑھتے رہے وہ آخر گے یہ تیرا اج بنیا ہے اسی تیرے پرانے یار ہیں جڑے پہلی جماعت سن وہ آخر گے تیرے اسی ادوں دے یار ہاں جے کوئی نبی نال یاری ہوندی نا تے علی دی ہونی سی سب تو پہلے کمال ہے تے مولا علی نو کسے پوچھے گا انہاں کہ انا عبد من عبید محمد میں عبد رسول ہوں یار رسول مولا تانوں جزا دینا ہے نبی دی اطاعت وچ ہی مولا علی نے نبی دی اطاعت وچ ہی سارے صحابہ نے یہ یاراں والی گل بولی اچھا جی ہم مرتبہ ہیں یہ ہم مرتبہ بھی من جان بندے تے گزارا ہو سکتا میں اپنا عقیدہ پہلا پڑھ چھڑیا میرے تے شک نہ کرے میں پڑھیا ہے کہ اساں نبی تو بعد علی دا جوڑ ہی کوئی پوری کائنات میرے تے دلائل دین لگا تے لمبا ہو جاگا ہے کوئی اللہ دے نبی نو منع کیتا گیا اللہ نے آیت بھیجی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم میں قوم دی ایتھے انگلی رکھنا تو مولوی وچوں صحابہ نو کڈ کے بکھا
تم میں سے محمد کسی کا باپ نہیں، تم میں سے محمد کسی کا باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ دے پیغمبر نو اللہ نے فرمایا انہاں چ تیرا پتر کوئی نہیں، تے نبی دے متعلق کہ تہاڈا کوئی بندہ ایسا نہیں جنوں حق پہنچے کہ مصطفیٰ نو باپ آکھے۔ زید نو پالیا سی، انہاں بیٹا بنا کے پالیا، وہ معاملہ خراب ہو گیا، اللہ نے پابندی لا دیتی۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے اللہ دی کائنات جدے پتر محمد نو ابا کہہ سکتے ہیں وہ صرف علی۔ اب صرف علی ہے، کل بھی علی صاحب، آج بھی علی ہے، جوڑ میرے مولا کا کوئی نہیں۔ مجھ میں نے دکھ لگتا ہے کہ یار گزارا کرنا ہے، عقیدہ ہے اپنا اپنا، گزارا تو کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ جو گزارا کرنا ہوئے تو کچھ گلاں آرام نال کری دیا نے، تڑ تڑ کے گلاں نہیں کری۔ میں گزارا کر لینا، کٹھے رہنے ہیں، کوئی گل نہیں، ہر ویلے کٹھے رہنا ہے۔ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، پہلے دوسرے تیسرے تے چوتھے نمبر تے حضرت علی رکھے، ٹھیک ہے۔ تسی برابر بھی من جاؤ نا تے اسی گزارا کرنا، عقیدہ نہیں گزارا۔ دکھ ہے بھئی یار تساں برابر بھی نہیں من، اگر ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں، کچھ فرق نہیں۔ اگر کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، تسی سمجھتے ہو چارے برابر نہیں، اسی نہیں سمجھتے، تسی برابر بھی سمجھو تے گزارا کرنے ہیں۔ پھر میرا سوال ہے اگر تساں برابر مننے ہیں تو خدا را جواب دیو، جڑا پہلے نال لڑیا ہے انہوں تساں مرتد لکھیا ہے، جڑا دوجے نال لڑیا ہے انہوں تساں کافر لکھیا ہے، جڑا تیسرے نال لڑیا ہے انہوں تساں باغی لکھیا ہے، یہ چوتھے نال لڑن والے نوں رضی اللہ کیوں گے؟ جڑا برابر ہم نے سب کچھ فرق نہیں، ہم نے سب کچھ فرق نہیں۔ مہربانی کرو، میں کی آخر اگر برابر میں تو یار برابر ہی من جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام اس پوزیشن تے رکھو جس پوزیشن تو پہلے خلفاء نے تساں رکھے، یار جڑی پوزیشن تے انہیں اس پوزیشن تے رکھو۔ چلو انج کرو، حضرت ابو بکر نے لڑائی کی، جن جن زکات نہیں دیتی لڑائی کی، وہ تے بحث نہیں کرتے، جس نے کی لوگ آخیا مرتد۔ اچھا حضرت عمر نے جنہیں حملہ ہوئے نے لوگ آخیا کافر لڑے سن، حضرت عثمان تے جنہیں حملہ کیتا ہے سوری دنیا تے لوڑا ہے کہ وہ باغی سن۔ چلو ٹھیک ہے انج کر، حضرت علی نو یار اگر انہوں دے برابر مننا ہے تے اللہ دے بندیا پھر ویکھنا گزارا میں کرن لگا، گزارا ہو جانا ہے، پر تو ویکھ لے جیڑا پہلے نال لڑے وہ مرتد ہے، جیڑا دوجے نال لڑے وہ کافر ہے، جیڑا تیجے نال لڑے وہ باغی ہے، یہ جا چوتھے علی نال لڑتا ہے ان تو مرتد بھی نہ اور غصہ لگنا چاہیے۔ بندے اندر نے کافر نے کنت بھی لکھ جاندے کافر نے، اچھا تھی اگوں ہستے ہو، میں کیا ہم لوگ کافر آتے تو بندے ہستے ہیں، خدا دی قسم میں تواڈے مزاج تو قربان ہو جاؤں۔ شیعہ دا ہسنا دلیل ہے کہ پاگلاں دا غصہ نہیں کری۔ غصہ کرنے میں کرنا، اچھا جی اچھا سانو بندے کافر اگر توحید دی وجہ تو آکھیا تے گل کرنا۔ بابا جی عقیدہ توحید ساڈا ایڈا مضبوط ہے کہ دنیا دے ہر مذہب وچ اللہ حشر والے دن نظر آئے گا، مذہب شیعہ دا حشر والے دن بھی نظر نہیں آئے گا۔ اینا سخت عقیدہ توحید دے متعلق۔ ختم نبوت دا عقیدہ ساڈا ایڈا مضبوط ہے، ایڈا مضبوط ہے، اسی ایڈے محتاط ہاں، پوری دنیا نے آکھیا اگر کوئی نبی ہوتا اسی اگر بھی نہیں مانتے۔ کمال ہے یار، پوری دنیا دا کیتا ہے اگر کوئی نبی ہوتا اسی انہیں جدو ہونا ہی نہیں سی تے اگر مگر دا کی مطلب نہیں۔ سارے بچے چھوٹے بیٹھے نے، یہ حضرت علی نو مولا منتے نے، مرتضیٰ منتے نے، حاجت روا منتے نے، مشکل کشا منتے نے، یار مدد آندے نے، ہر ویلے مدد واسطے پکارتے ہیں۔ ساڈا منڈا لے جا ضمانت دے کے اوتھے کھڑ کے سمجھا کے آخ کہ حضرت علی نے نبی ہو جانا سی، تینوں آکھے گا چاچا ایندیاں گلاں نہ کر، علی اللہ دا ولی، محمد رسول اللہ تو بعد علی ولی اللہ سا پڑھیا ہے۔
حضرت علی نو نبوت نہیں، حضرت علی ولایت تے فائز نے. میرا خیال ہے عقیدہ ختم نبوت تو ایڈا بڑا اور ثبوت کوئی نہیں کہ جیڑے قوم دے بچے محمد تو بعد علی نو نبی نہیں نہ مانتے اور انشاءاللہ کسی اور نو بھی نہیں. جی 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 بہت شکریہ. عقیدہ ختم نبوت ساڈا کمال ہے، عقیدہ خلافت ساڈا کمال ہے، عقیدہ ولایت ساڈا کمال ہے، عقیدہ قیامت ساڈا کمال ہے. سن جس وجہ تو کافر آکھا گیا ہے وہ صرف صحابہ دی وجہ تو آکھا گیا ہے، اللہ دی وجہ تو نہیں. میں پھر بیان نبی دی وجہ تو نہیں، کدی وجہ تو صحابہ دی. ساڈے متعلق روڑا کی ہے کہ صحابہ نو گانا کٹ دو، صحابہ نے ساڈا روزہ بھی لوگوں نے 10 منٹ وڈا تو پھر اسی کافر. نماز پڑھتے یہ لوگ اندر کافر جو ہے، حجر اسود چومدے ہوئیے اثر کوئی نہیں، صفا مربع دی صحیح کر دے یہ لوگ اندر کافر نے آئے نے، چلو کی کریے. حالانکہ حرمین چ کافر کا داخلہ ممنوع ہے. کیا بات ہے، حرمین چ کافر کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن سانو پھر بھی بندے برداشت کرتے ہیں. ساڈے نہ طواف دا اثر ہے، نہ سعی دا اثر ہے، نہ حجر اسود نو چومن دا اثر ہے، نہ 10 منٹ 20 منٹ وڈا روزہ رکھن دا کوئی اثر ہے. لوگ اندر ہیں جو کافر. وجہ صرف ایک لبی ہے، وہ کی کہ صحابہ نو گانا کٹ دینے. چل پھر گزارا کرنے ہیں، گزارا کرنے ہیں. یہ مطلب یار جی تو تیرے نزدیک جڑا صحابی نو گال کٹے وہ کافر ہے، علی نو صحابی ہوئی سمجھ لے. کمال یار جڑا صحابی نو گالی کٹے وہ کافر ہے، علی نو صحابی تو من جا. گالا کٹن والے میں دسدا جانا، فتوا تو لگتا جا. کیا ممبراں تے کھلو کے حضرت علی نو گالا نہیں کڑیاں گئی؟ کیا سب علی نہیں کیتا گیا؟ وہ جڑا سب علی ہے ہوں نیٹ دا دور ہے کہ بلا گوگل کھولو ہر شے سامنے آ جائے. صرف سین تے بے سب لکھو ساری روایتوں تھوڑے سامنے آ جان گیا. اور اہل سنت علماء الحمدللہ من چکے رہے کہ حضرت علی تے ممبراں تے کھلو کے مودودی صاحب تے لکھیا کہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑا ہو کے مدینے کا گورنر حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، اور حضرت علی کے عزیز اور اقارب اور دوستدار اپنے کانوں سے وہ گالیاں سنتے تھے. یہ مودودی صاحب نے لکھے. ممبراں تے کھلو کے، ممبراں تے کھلو کے. ہوں سب علی دے ہر بندہ قائل ہو گیا ہے کہ سب ہوندا رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے بند کرایا، اللہ دے تے رحم کرے، ٹھیک ہو گیا. حضرت امام حسن نے سورہ چ ایک گل لکھوائی سی کہ میں خلافت دینا اور قرآن و سنت تے عمل کرو، خلافت کرو، میں گھر بہ جانا. ہاں البتہ 2 کام کرنے نے، ایک اپنے تو بعد کسی نے خلیفہ نامزد نہیں کرنا، اور دوسرا میرے پیو نو جڑیاں گالیاں دیندے انہاں ممبراں تے اے بند کیتیاں جان. یہ سب علی مرو. ہوں سب علی تو کوئی عالم انکار نہیں کر سکتا، میں عام آدمی گل نہیں کر رہا، عالم انکار نہیں کر سکتا. ان سب بندے نے گالی نو سب قرآن چ لفظ موجود ہے سب، یہ ترجمہ گالی کیتا گیا. لیکن ہوں سب علی تو جدو پھس گئے نا بندے، انہاں پھر کی ارشاد فرمایا، انہاں پھر چوڑا دی کھچڑی بنائی ہے. کیونکہ چوڑا دی کھچڑی بنانی ہوئے تو ایک تو کاریگر نہیں لیانا پیندا، آدھا کلو پانی اور پا چھڑ کھچڑی بنا. تساں کدی ویکھیا ہوے کہ بندہ سدیا ہوے پہ کھچڑی پکانا؟ کوئی گل بس وہ چوڑا تو پانی پورا رکھو تو چوڑ لیں ود پا چھڑ تو کھچڑی. ہوں سب وچ نہ پانی پا کے نا سب علی چ پانی پا کے تو چوڑا دی کھچڑی بنائی. وہ سن لو وہ بڑا سواد، وہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا. انہوں نے فرمایا سب علی کا مطلب گالی نہیں دیتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں سب کا مطلب ہے وہ تنقید کرتے تھے. حضرت علی دی حکومت تھے، حضرت علی دیا کارنامے تھے، حضرت علی دیا فیصلے تھے، حضرت علی دی حکومت تھے، وہ تنقید کرتے سن. گالی تو کسی نہ کٹ دے. چلو اتنے ہی مک جاؤ، گزارے ہی کرنا نا. کیا بات ہے تھوڑے گزارے تھے، بہت شکریہ یار. جب گزارا کرنا تو انج کرو، اصا گالی آخ کے ضرور حضرت علی توہین کروانی. چلو بھی مان جانے سب کا بڑا تنقید ہے جی، تنقید ہے. یہ مطلب حضرت علی تے بندے ممبراں تے کھلو کے تنقید کرتے سن. تنقید سمجھتے ہو کہ انہوں ہور بھی کھچڑی پانی اور پانا پینا؟ نہیں یار، تنقید تو بندے سمجھ رہے ہیں. تنقید بندے کرتے ہیں، مثلا تنقید بندے کرتے ہیں. ایک ہی کیتے ہے کہ کیتے ہے نا، انہوں تنقید آتے. یہ مطلب ہے حضرت علی تے تنقید کرتے سن. یہ مطلب تنقید جائز ہے نا تواڈے نزدیک؟ تواڈے نزدیک حضرت علی تے تنقید جائز ہے، گالی نہیں سن دے، تنقید کرتے سن. چلو جی حضرت علی تے تنقید جائز ہے تو پہلا تنیا خلاف ہے خلیفیاں تے سانو تنقید کرن دی اجازت دیتی. کدی ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا.
یار کم از کم حضرت علی کے حق کو تو ضائع نہ کرو. اگر علی پر تنقید جائز ہے تو باقی خلافتوں پر تنقید توہین کیسے ہو جائے؟ یار آپ سوچ دی گل حضرت علی نو کچھ تے مقام دے خدا را. اور پھر میں طے کر لیا پرسوں دا کہ روایات تو ہٹ کے صرف قرآن چو پڑھیا جائے علی کیا. تیار ہو جناب؟ قصیدے چو تساں علی سن لے، ربائی چو تساں علی سن لے، شعر وچوں تساں علی سن لے. ہن میں قرآن چو علی پڑھنا. مولا تانوں جزائے خیر دے. ایک میں پہلے اعلان کر دیاں، قرآن تو میرا ہاتھ ہے. روایت کمزور ہو سکتی ہے، آیت کمزور نہیں. مہربانی کرنا آیت کمزور. آیت بھی وہ پڑھن لگا جدے تے اتفاق ہوئے، اتحاد ہوئے، سارے مسلک متفق ہوں. کوئی بھی نہیں آکھے گا یہ گل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جتھوں کر کے تانوں یاد ہے اتھوں کر کے نال رل جیا جے. میں ساری پڑھن لگا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آؤندی ہے جی تانوں آؤندی. مہربانی آؤندی ہے تانوں. اینو آیت مباہلہ آندے. مباہلہ ایسے مقابلے نو ہوندے نے جدے وچ ہتھی نہیں پئیدا، جدے وچ تلوار نہیں لیاندی، جدے وچ تیر نہیں لیاونا، جدے وچ سوٹا نہیں لیاونا، جدے وچ چاقو نہیں لیاونا. صرف آپ آنا تے اونا ہونا. اونا اوتھے رہنا، دوجی پارٹی نے ایتھے رہنا. کرنا کی ہے؟ رب اگے التجا کرنی ہے کہ جڑا جھوٹا ہے او دے تے لعنت بھیج. جھوٹیاں تے آنی ہے لعنت. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس وہ جڑے محمد کروں سچے کھڑے نے وہ کون کون سے؟ مہربانی اللہ مہربانی بس صرف قرآن، صرف قرآن. پیغمبر نے سچے کھڑے نے یار، پیغمبر لے کے گئے. چلو میں پڑھ دینا اس قرآن دے اتوں جڑا انہاں لکھے. فرماندے نے کہ جب یہ مباہلے کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مطلب چار نو لے کے گئے نے. ایک صلی اللہ تے چار رضی اللہ. یار یہی میں پڑھے نے. ایک صلی اللہ تے چار رضی اللہ. حضرت علی بھی رضی اللہ. جڑے بندے میرے منہ والوں پہ بہندے نے میں اپنا عقیدہ پہلا پڑھ چھڑیا ہے اس واسطے کہ میرے تے کوئی شک نہ کرے. اے بابا جی بیٹھے نے، میں جویں قرآن تے لکھیا سی نا اوویں پڑھ دیتا ہے. تانوں سویرے کسے آکھنا سی او قرآن لے آؤ اس مولوی والا تے آ ویکھو اُتے رضی اللہ لکھے نے تے اے علیہ السلام پڑھدا رہیا. ہاتھ وچ قرآن رکھ کے بے ایمانی کر گیا. میں نہ تانوں پریشان کرنا چاہنا نہ کھوکر صاحب نو تے نہ اپنے آپ نو. جویں لکھیا سی اوویں میں پڑھ دیتا ہے. علی نو بھی رضی اللہ لکھیا نے، بی بی پاک نو بھی رضی اللہ لکھیا نے، حسن مولا نو بھی رضی اللہ لکھیا نے، امام حسین نو بھی رضی اللہ لکھیا نے. تسی پریشان ہو شیعو کہ یار انہاں سارے جی رضی اللہ لے چھڑے نے. شکر کرو انہاں جی نہیں بدل چھڑے. تانوں رضی اللہ دی پریشان پئی یار چھڈا اس گل نو. بھاویں رضی اللہ لکھے نے ہے تے رضی اللہ نے تاں یہ نے، رحمت اللہ نے تاں یہ نے، علیہ السلام نے. یار چھڈو پرا. شکریہ صدقے جاؤں. اچھا جی بسم اللہ. فرماندے نے میں عرض کر دینا میں تے نا جی اس طرح پڑھنا قبلہ انہاں میں اپنا کیتا نال نال اپنا بھی دسنا پیندا ہے ورنہ بندیاں نوں شک ہی نہیں جاندا. اے امام میں کیویں آکھاں امام حسین علیہ السلام ایتھے سن. مولا تانوں جزا دے، مولا کائنات تانوں جزا دے. امام حسین علیہ السلام پیغمبر نے ایتھے اٹھا. حضرت حسن علیہ السلام نو ایس انگوش سے شہادت نال توڑ کے لے کے جا. پیچھے حضرت سیدہ سن، آخر تے حضرت جی میں تواڈے اس گل نو ذرا نا باڈی لینگویج نال دسن لگا کہ یہ کون سن. ہر نبی نال علیہ السلام آئے گا. آدم علیہ السلام، نوح، موسیٰ، عیسیٰ. میرا نبی دا نام آئے گا تو علیہ السلام نہیں آئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آواز آئی ہے علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. ایتھے میرا دل کردا ہے میری ہوندی موسیقی ٹھیک, میرا ہوندا گلا ٹھیک, تو میں سارے مجمع نوں نال لاندا تے رل کے پڑھ دے بالغ الاولا. ہن میرا وہ راگ نہیں لیکن پڑھنا تو پڑھنا ہے. بالغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ. کیا بات ہے, آباد رہی. صلوا علیہ وآلہ. ہن بابا جی تساں گل کیتی ہے, میں صرف اشارے نال دسن لگا جی, اشارے نال دسن لگا. ایک کون نکلے نے پانچ رضی اللہ لکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہادری بڑی کیتی ہے, حضرت بھی لکھے تے کہ رضی اللہ بھی لکھے. تو حضرت بھی لا چھڑتے اگو رضی اللہ بھی لا چھڑ, علی تو پھر بھی علی ہے. وہ یارا حسن پھر بھی حسن ہے, حسین پھر بھی حسین ہے. جو کچھ میں سمجھیا صلی اللہ علیہ. اے دھیان نہ ویکھیا جی کوئی, اے سرکار دو عالم دی ذات مقدس درمیان چ ایتھے امام حسین نے, ادھر تصور کرو تصور امام حسن نے, پیچھے جناب بطول نے, آخر تے جناب مولا علی نے. صلی اللہ علیہ وآلہ. مولا دامن جزائے کرتے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پہنچے نجی میدان مباہلائی. انہاں سارے جیاں نو رضی اللہ لکھیا نے. ایک عالم دین صاحب نے مجھے مولوی آپس سے چھیڑا خانی بھی کرتے جی, میں وہ اس میں چھیڑیا کیوں. وہ آندا تو انہوں پتا جی مباہلے کل 5 گئے سن, 3 وچ صحابی سن. میں کیا ہے جی, کہنے لگا نبی پاک گئے نے کہ نہیں. میں کہ گئے نے. بی بی پاک میں جناب سجدہ گئے نے. فرمایا باپ بیٹی تے گئے نے تے نال 3 صحابی. میں کہ وہ کیڑا کیڑا, اے مولا علی تے امام حسن تے امام حسین, اے 3 صحابی. میں کہ متھا نیڑے کر, میں چومنا چاہتا. کہنے لگا تیرے اندر کوئی گل ہے, تیرے اندر کوئی گل ہے, ایڈا تینوں پیار میرے تو نہیں آیا, تو جڑی گل ہے وہ کر. میں کہا چلو میں گل ہی کر چلنا, نہ متھا چما, ایک گل تے دس. حضرت علی بھی صحابی, حسن بھی صحابی, حسین بھی صحابی. یہ جتنے مباہلہ ہوا ہے یہ کل 3 ہی صحابی سن مدینے. کمال ہے. آندا پورا مدینہ صحابہ دا بھریا سی. تو میں کہا بیبیاں ہے پورا مدینہ صحابیات دا بھریا سی. میں کہا سچے نہیں سن. آندا سارے سچے بندے, ساریاں سچیاں بیبیاں. صحابیاں دا مدینہ بھریا سارے سچے, صحابیات دا مدینہ بھریا ساریاں سچیاں. ازواج رسول سن تے ساریاں سچیاں. تو میں کہا وچوں کنے نکلے نے اگے علی زہرا حسن تے حسین 4. میں کہا تو جنہ ماں دا دودھ پیتا سی نا انہاں زور لا کے ترواں پیو پترا نو صحابی بنایا ہے تے جوڑ انہاں دا پھر بھی کوئی نہیں لگا. کمال ہے یار, سارا مدینہ صحابیاں دا بھرے ہے تے سچیاں دا بھرے ہے. نبی نے 3 پیو پتر وچوں کٹ کے دسیا پچھلے والوں کی صداقت اور ہے, ان دین کی صداقت اور. جھگڑا ہو جائے ٹرانسفارمر دا, جھگڑا ہو جائے ٹرانسفارمر دا. ٹرانسفارمر اتنے لگنا کہ اتنے لگنا, پہلا کتنے سی تو ہن کتنے لگنا. رولا نہ مکدا ہوئے, بندے آندے نے یار 3 بندے لے کے آ جاؤ, زیادہ بندے نہ آیا جے بہ کے فیصلہ کر لینا. ایک سید لے آؤ, ایک تھانے دار لے آؤ, ایک باپ دا بندہ لے آؤ. تہاڈی کیا بات ہے سنن دی. کنے بندے لے آؤ 3. ایک سید لے آؤ, کوئی سید لے آؤ, ذرا شاہراں دی موجودگی چ بندے تو میں نہ کرنے. ایک بچ تھانے دار لے آؤ ایسا چو تاکہ وہ صلح ہو جائے تو لکھ لوے دوبارہ جھگڑا نہ ہوئے. ایک بچ واپڈا دا بندہ ضرور لے آنا چاہیے تاکہ پتہ لگے, کیونکہ محکمے کا کام ہے ٹرانسفارمر دا منہ کدھر ہونا چاہیے تے کتنے لگنا چاہیے. میں مثال پہ دینا, 3 نے, وہ 3 بندے آ گئے نے, آ کے بہ گئے. تھوڑی پنچایت بیٹھی ہے, انہوں دا حق بنتا ہے نا پوچھنا اینا چو شاہ کیڑا ہے, اینا چو تھانے دار کیڑا ہے, تے اینا چو واپڈا والا کیڑا ہے. کیونکہ ایک آیا ہے بطور سید, ایک آیا ہے بطور واپڈا, ایک آیا ہے بطور پولیس. ابنانا و ابناکم, نسانا و نساکم,
انفسنا و انفسکم علماء کرام رمضان چی 10 چھڑن خدارا اے بطور بیٹے کون آئے نے بطور نساء کون آئی ہے تے بطور نفس رسول کون آئے پوری دنیا دے علماء من گئے نے ابنا ناچ حسنین گئے نے نساء ناچ بطول گئے نے اور میرا موضوع تے مولا علی ہے نا بیٹے لاؤ تو بیٹے حسنین چلے گئے عورتیں لاؤ عورتوں میں نساء العالمین چلی گئی ہیں جتنے فرمایا انفسنا و انفسکم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اجے تار القادری زندہ ایتھوں اٹھ کے فون کرو منہاج القرآن آلیاں دے ذریعے او فرماندے نے صحابی ہونا اور ہے نفس رسول ہونا مولا کائنات و متصف حضرت علی مباہلچ گئے نے نفس رسول بن کے کی بن کے ہے لو جی لطف آ گیا نفس رسول بن کے ایڈا مطلب میں آیت پڑھ رہا روایت نہیں پڑھ رہے وہ آیت حضرت علی گئے نکلے کی بن کے گئے نفس رسول نفس دا ترجمہ کر لو 10 ترجمے میں آتے ہیں میں 10 پڑھ دینا یہ 10 پڑھنے تے افطاری دا ٹائم ہونا ہے نا اللہ دے بندے ہو کی کر دے انہوں میں پہ مولا علی کی مننا ہے نفس رسول مننا جی قرآن دے مطابق کی مننا ہے نفس رسول یہ نفس دے 10 ترجمے ہیں ایک لیٹسٹ ہے 10واں 9 اگے ہو چکے وہ میں محنت کر کے تلاش کیتے ہیں وہ میں 9 پڑھ دینا جیڑا تینوں وارا کھادا نا او رکھ لے جیڑا وارا کھادا کئی باری وارا کھاندا ہے کئی باری وارا نہیں کھاندا بیبیاں کے 10-12 تھان سٹ کے نا شیخ صاحب تے ساریاں بتیاں باڑ کے آکھڑا بہن جی ویکھن دا کیڑا مول ہے میں پیا نہ لو نہ لو وہ جیوں کھولتے جاندے نا شیخ تھان بیبیاں پھرکدیاں جاندیاں نے کہ لینا ہی پینا کوئی نہ کوئی لینا ہی پینا تے جے اتوں پیپسی پیا چھڑی ہوے پھر تے ایک ادھا سوٹ لینا ہی پیندا لو جناب علی میں تیرے اگے ترجمے دے تھان سٹن لگا تو لے چیک کر لے کسے مولوی نال مشورہ کر لے کچھ تے مولا علی نو مننے نا علی گئے نے نفس رسول بن کے ہن ترجمہ تے نفس دا کرنا پینا کہ نفس کینوں آندے نے پہلے ترجمے تے جے کوئی دا جوڑ لبا تے مینوں فون کریں پہلا ترجمہ پوری دنیا نے کیتا ہے تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جانیں لاتے ہیں نفس کا مطلب جان ہے لہذا علی نبی کی جان ہے کیا بات آباد رہو جناب آباد رہو نفس کا پہلا ترجمہ جان ہے پہلا ترجمہ جان ہے پھر علی نبی دی علی نبی دی ایک باری سارے بولو علی نبی دی جان ہے جان ہے تے جان ہے کمال ہے علی نبی دی اے میں روایت نہیں پڑھ رہا میں آیت پڑھ نفس دا پہلا ترجمہ جان ہے تے علی پھر میرے مولا نبی دی جان ہے یہ دا مطلب ہے جیڑا پھر علی دا دشمن ہویا نا جیڑا علی دا دشمن ہے سمجھی محمد دی جان دا دشمن ہے میں ادو ویگنا تے سفر کرتا سا میرے کو قرآن پاک دا سائز چھوٹا ہوتا سی ایک بیگ ہوتا سی ویگنا تو بہن وہ ٹوپی تے قرآن دو شام آ جاندی سویرے سویرے میں ٹر گیا سارے جدوں ویگنا تے جانا گے سویرے سویرے گھروں نکلنا پیا اتنے جاندے کنڈکٹر لڑتے سن پہ آپس وڈے سویرے کوئی بندہ نہیں سی میں سا ایک ویگن سی تے جاؤ لڑن والے وہ جیوں چھڈے ہی نہ ہو میں کیا چھڑ دے قرآن پاک میرے کو میں اتنے رکھیا کسی سائڈ تے سیٹ تے میں کیا چھڑ دیو کی کر دیو تے ساڈے ورگا بندہ تمہیں پتا کھول کے چھڑا بھی نہیں چھڑتا پی کدھر اپنے کان چھلا کے نہ میں کہا چھڑ دیو وہ پھر اتوں پھر آ جائے وہ میں چھڑ دے سویرے سویرے اللہ کے بندے کی کر وہ میں کہ تینوں اس آخیا کی اس آخیا انہیں انہوں گال کٹی میں کہ تینوں کٹی نہیں انہوں اس انہوں گال کٹی وہ میں کہ تینوں کٹی سو سکا نہیں انہوں کٹی سو تو میں گال انہوں کٹی تینوں کی ہے وہ سکیا وہ اپنی جان ہے کمال ہے یہ دا مطلب ہے جیڑا کسی دی جان نو گال کٹے اور بندے برداشت نہیں کرتے محمد کے میں برداشت کرتے
خود کا جامع مولا تانوں جزا دے گا۔ نفس دا پہلا ترجمہ جان ہے تے میرا مولا علی نبی دی جان ہے۔ ہن صرف میں تواڈے کولوں لطف لینا چاہنا، میں نہیں چاہتا کہ ہر بار میں آکھاں، صرف تواڈے اندر ایک لطف پیدا ہو جائے گا۔ تسی لاچی چتھو گے تے تواڈا کی خیال ہے؟ آؤ اس بندے نوں پتہ لگنا، پتہ تو انہوں لگنا جنہیں چتھنی، خوشبو انہوں آنی ہے جنہیں چتھنی ہے۔ ہن منہ دے وچ ہی خوشبو رہنی ہے، میرے تک داد نامی نہ آئے تے میں محسوس کرن لگا، میں باقی دے 9 ماہ نہیں پڑھن لگا، پھر نہ کہ کتنا تسی لاچی چتھ کے تے پھر سواد لیندے ہو۔ ویسے نری لاچی منہ چ پا کے بندہ کھولدا رہے تو کوئی سواد نہیں، انہوں چتھنا پیندا ہے، انہوں چتھیا جے خوشبو میرے تک آ جائے گی۔ پہلا ترجمہ میں پڑھیا ہے، اگر نفس دا ترجمہ جان ہے تے علی نبی دی جان ہے، دوجے ترجمہ تے خوشبو مینوں ہونی چاہیے۔ اے قرآن میرے ہاتھ چ، دوجا ترجمہ علماء کیتا ہے، نفس دا معنی بدن ہے۔ خوشبو آئی ہے مینوں بھائی، آئی ہے، نفس دا معنی بدن ہے۔ تواڈے ذہن نے سوچ لیا نا، پھر علی نبی دا بدن ہے، بدن ہے۔ تیسرے نفس تے پتہ نہیں ترجمہ تے کی ہونا ہے۔ تیسرا ترجمہ قرآن ہاتھ چ لے کے کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نفس کا مطلب روح ہے۔ واہ واہ، میرا خیال ہوں خوشبو آئی ہے، ہر بندے کو خوشبو آئی ہے، مولا تو مجزا دے دے۔ نفس کا تیسرا ترجمہ روح ہے، اور علی پھر نبی کی چوتھا ترجمہ نہ اور سواد ہے۔ چوتھا نفس کا ترجمہ علماء نے کیا، نفس حقیقت کو کہتے ہیں، یہ مطلب ہے حقیقت ہے، محمد کو علی کہتے ہیں۔ پنجواں ترجمہ نفس دا خون ہے، پھر علی نبی دا خون ہے۔ صاحب لائی جائیں برابر نہ کھلاڑیا، نبی محمد دا پسینہ نے، علی نبی دا خون ہے۔ لو یار لائٹ، لائٹ کیا ترجمہ، لائٹ ترجمہ دھیان نہ سننا، بہتا سواد ہے۔ لائٹ بالکل لائٹ، ایک نے کہا نہیں، نفس کا ترجمہ ہے اپنا۔ واہ بھائی واہ، پہنچیے گل کے نہیں، نفس کا ترجمہ اپنا، تے جے نفس اپنا ہوئے تو پھر نبی آکھا تم اپنوں کو لاؤ، صاحب نال منہ کھولی، علی نبی دا اپنا ہے۔ اگلا ترجمہ دل، کی ترجمہ؟ دل، جے نفس دا ترجمہ دل ہے پھر علی نبی دا دل ہے۔ ستواں ترجمہ ہے نفس دا قومی بھائی، اٹھواں ترجمہ ہے دینی بھائی۔ یہ مطلب ہے دووے ترجمے کٹھے کریے تے سارے ترجمے چھڈ بھی دینے، پھر محمد دا قومی بھائی بھی علی ہے، دینی بھائی بھی علی ہے، یار ہونا اور ہے بھائی ہونا۔ آخری ترجمہ پڑھنے لگا جی، اے پنجویں جماعت دی اسلامیات چاہیا لیٹسٹ ترجمہ، پنجویں جماعت دیاں بچیاں واسطے موریہ ترجمہ کر کے بھیجیا جے تحفہ، وہ بھی لے لو۔ اجے کتاب چھپی نہیں سی جدو میرے کو آیا سی، جیڑی محترمہ بچ بیٹھے سن نصاب لکھن سید زادی سی، اس میں نے بھیجیا پیا، نواں ترجمہ آ گیا۔ پڑھا، جان، بدن، روح، حقیقت، خون، اپنا، دل، قومی بھائی، دینی بھائی، سارے چھڑ کے تے پنجویں جماعت دے بچیاں وچ آیت مبالغہ رکھی نے اسلامیات وچ، تے لکھیا نے کہ انہوں نے کہا نساء نا و نساکم، عورتیں لاؤ تو آپ حضرت فاطمہ کو لے گئے، ابنا نہ کہا تو حسنین کو لے گئے، اور جب انفسا نہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے، سارے ترجمے چھڑ کے فرماندے نے پیغمبر نے کہا تھا تم خود آ جاؤ، ہم خود آ جاؤ۔ میرا خیال ہے لگا سے دال آنتے اگے نہ بہتا پھنس گیا ہے، یہ دا مطلب ہے تازہ ترجمے دے مطابق محمد دے خود نو علی آتے۔ کمال ہے یار، کمال ہے، اگر محمد دے خود نو علی آتے نے، یہ دا مطلب ہے جدے نال علی لڑیا نا، پھر علی نہیں لڑیا، محمد خود لڑیا۔ لو جی، کسی دے پریشانی تو ویسے خوش نہیں ہونا چاہیے، کسی دی پریشانی تے خوش نہیں ہونا چاہیے،
ایک بندہ پریشان ہویا تو میں خوش ہویا، اللہ مینوں معافی، پہلا مطلب خوش ہونا نہیں چاہیے، ہو تو سمجھ جانا، ہو تو سمجھ جانا۔ کوئی ایک تفسیر ہے ضیاء القرآن، وہ مفسر لکھتا ہے اپنے دوستوں کو، آندا اہل سنت، وہ آندا شیعوں کی دیکھا دیکھی تم بھی علی کو نفس رسول کہنے لگے۔ شیعوں کی دیکھا دیکھی، دیکھا دیکھی آندے نے کسی کو ویکھ کے کم کرنا، وہ آندے نے شیعہ تے نفس رسول آندے نے، تو طاہر القادری کو شاید مخاطب ہوں گے، کیونکہ ایسے بندے طاہر القادری جیسے اہل سنت بھی مان گئے نہیں کہ حضرت علی نفس رسول۔ وہ آندہ تم شیعوں کی دیکھا دیکھی علی کو نفس رسول کہنے لگے ہو، بھولے بھالو، بھولے بھالو، وہ بھولے بھالو اپنے دوستوں کہہ رہا، کہنے لگا تسی ایڈے بھولے ہو، شیعہ تانوں مگر لا رہا تے تسی چلاکی چاہ گئے ہو، سارے نفس رسول ہی آکھن لگ پیا، گل کیویں دی کیتی جی؟ وہ فرماتے نے کبھی بھی علی کو نفس رسول نہ کہنا نہ ماننا، تانوں نہیں بند اپنے کو بیان دینا، جڑا انہاں خدشہ ظاہر کیتا ہے مینوں ایتھے ٹھنڈ پئی ہے تانوں بھی پی جانی ہے۔ وہ فرماتے نے وہ بھولے بھالو، اگر علی نفس رسول ثابت ہو گیا نا تو بلا فضل بھی ثابت ہو گیا۔ مولا بھی تانوں جزائے خیر، بہت شکریہ کرنا۔ اگر علی نفس رسول ثابت ہو گیا تو بلا فصل بھی وہی ہوگا جو نفس رسول ہے۔ لہٰذا انہاں تینہ کیٹیگریاں چوں ادھر حضرت علی کڈے تے ادھر پالو، کتھے پاؤ ہن پانا لگے رہا نا، انہاں کیا انفسنا جو کڈ لو، ابنا ناچ پا کی تہاں سمجھے؟ بندہ کسی نے کار چوں اگلی سیٹ تو لا کے پچھلی سیٹ تے باہ چھڑے، کار تے پھر ہوئی گئی۔ حضرت علی نو نفساں چو کٹ کے کتنے پہ پالے؟ بیٹیاں چ ابنا ناب ابنا کو، انہاں کہ اتنے نہ رکھو، جا گئے ہوئی نے نساج تے پہ نہیں سکتے، نساج تے صرف بی بی رہ سکتی۔ حضرت علی انفسا نہ چو کٹو تے ابنا ناچ پالو، کیونکہ بیٹا بیٹا بن کے ٹر جان ٹھیک۔ انہوں نے کسے پوچھا یہ تے نبی دے نواسے نے، علی نو بیٹا چ کیوں پائی؟ وہ فرماتے نے دراصل وہ دماد ہے نا تو دماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے۔ لو جی کام بن گیا جی، چنگا بھلا بن گیا جی۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت علی نو افان فسانا جو کر کے کاغذ پایا، بیٹیاں چ کس حساب نال پایا؟ دماد جڑا میرا دماد ہو میرا بیٹا ہی ہے نا، جناب تہاڈا جڑا دماد ہے تہاڈا بیٹا ہی ہے نا۔ انہاں آکھیا اتھے بیٹے چ پا لو چنگے رہو گے، نفس رسول آ کے کتے ساریاں خلافتاں نہ اڑا لیا جے۔ انہاں آکھیا خدا دا نا جنوں بیٹیاں چ پاؤ، اور بیٹیاں چ پا کے بہتا پھس گئے نے۔ او کیویں؟ یہ مطلب ہے حضرت علی بیٹے بن گیا نکلے، داماد بھی بیٹا ہوتا ہے۔ رکھ قرآن تے ہاتھ، ایک ہی داماد تھا رسول کا۔ کمال ہے یار، اگر داماد بیٹا ہوتا ہے تو اگر اور کوئی داماد ہوتا تو مبانے میں وہ بھی بیٹا بن کے جاتا۔ تیرا داماد میں ڈالنا دلیل ہے، بیٹی بھی ایک ہے داماد بھی ہے۔ مولا تو جزائے خیر دے دے۔ انفسنا و انفسکم، مولا علی میرے پیغمبر دی جان ہے۔ ہن آخری گل کریں، اگر حضرت علی بستر رسول تے نہ لیٹ دے قبلہ شب ہجرت، شب ہجرت آج بکواس کرنی سی کافراں نے، محمد جان بچا کے چلا گیا، پیغمبر لٹا کے دس نسل بچا کے نہیں جا رہا، سلا کے جا رہا۔ علی نبی دی جان ہے، علی نبی دی جان ہے۔ یہ نبی دی جان تے حملہ ہویا جی 19 رمضان کدھر تے ہویا؟ ہم اوکھی کیتی نے نبی دی جان، ماریا نے نبی دی جان۔ میرے عزیزو یہ رمضان ہے، محرم تے نہیں نا، لیکن میں تیسرا دن یہ گل کر دیا کہ شہادت حضرت علی دے ایام نے، اسی پڑھ دے مولا علی دی شہادت ہاں، ساڈے وچوں کربلا نہیں جاندی۔ کربلا مصائب دا ہو سمندر ہے، یقین کرو جی ہر دریائے مصائب آ کے کربلا چ ڈگدے ہیں، ہر مصیبت دا دریا کربلا چ ڈگدا ہے۔ کوثر نیازی پیپلز پارٹی دے
بہت بڑے رہنما سن، مذہبی امور دے وزیر بھی سن، بھٹو صاحب دے بڑے ساتھی سن۔ ان دا جوان بیٹا دنیا تو ٹر گیا، روندے سن۔ انہاں بھٹو صاحب نے آکھیا یار بندہ ضائع ہوندا پیا، ساڈا سیاسی ورثہ ہے، کوئی سمجھاؤ اس طرح نہ کرے، یہ تو پتر نال ہی مر جائے گا۔ انہوں ایک بندہ کہنے لگا میں کوشش کرنا، بھٹو نال وعدہ کر لیا۔ وہ نیازی صاحب نو، کوثر نیازی نو مجلس وچ لے کے آ گیا۔ ایک مجلس چوں نکلیا نا روندا کوثر نیازی تے کہنے لگا اگے پھر مجلس کتھے؟ بندہ کہنے لگا جانا چاہتے ہو؟ فرمایا یار دسی کہ مجلس ہوئی تو میں نے دسی۔ دوسری مجلس جو نکلے تو کسی بندے پوچھا نیازی صاحب شیعہ ہو گیا ہو؟ انہاں کہا نہیں۔ انہاں کہا مجلس تو انہوں دیکھا ایک دو چ، انہاں گل دسی۔ اس آخیا یار پتر سی، جوان سی، دنیا چھٹ گیا، بھولتا نہیں سی، مینوں کسی مشورہ دیتا مجلس سنیا کر، پہلی مجلس وچ بھول گیا۔ اس آخیا ہوں کیوں جاندے ہو؟ اس آخیا ہوں جانا پھر یاد نہ آ جائے، بھول میں پہلی مجلس وچ گیا سی، ہوں میں کہاں جانا مینوں یاد نہ آ جائے۔ انہاں آخیا گل تے سناؤ۔ اس آخیا یار میں حیران ہو گیا، اس مجلس وچ پتہ نہیں کی اثر ہے، اس مجلس وچ کی روحانیت ہے۔ اس آخیا مینوں نہ میرے پتر دا منہ بکھاڑ لئی بندیاں پھڑ کے کھڑیا ہے۔ اس آخیا غسل دتا سی، کفن موجود سی، کافور لگا سی، خوشبو لگی سی، دوالے پھل پے سن، اتنا خوبصورت چہرہ میرے بیٹے دا، تے دو بندیاں مینوں لیا کے نہ پھڑ کے بکھانا چاہیا تے میں کفن وچوں بڑی مشکل ویکھیا، ایک واری ویکھیا تے میں کہا مینوں پیچھے لے جاؤ۔ اس آخیا مجلس وچ میں جا کے بیٹھا، اجے میں بہنا پیا تے ایک ذاکر نے پڑھیا ہے شبیر نے برچی ہاتھ مارا۔ پھر امام حسین نے آخیا اکبر میرے جدوں دی میں اکبر دی پرچی سنی ہے مینوں اپنا بھول گیا۔ میرے عزیزو سانوں نہ اپنے بھول گئے نے۔ حضرت علی دی شہادت دے ایام نے میں 2-4 جملے پڑھنا حضرت علی دی شہادت دے۔ واہ جی واہ، مولا تانوں جزا دے وے، میرے چو کربلا نہیں جاندی جی، کل 21 رمضان ہے میرے چو کربلا نہیں جاندی۔ میں ایک ایک لفظ مولا علی دا پڑھنا تے ذہن ٹر جاندا پھر کربلا۔ تسی بس ایک گل دس، حضرت علی علیہ السلام نے کوفے دے جننے یتیم سن انہاں دے گھراں دے اگے مولا علی جا کے بوا کھڑکاندے سن۔ جدوں یتیم بچہ باہر آوندا سی نہ یا بچی تے میرے مولا علی نوں پیار کر کے فرماندے سن اج تو بعد اپنے آپ نوں یتیم نہ میں تیرا باپ ہاں، عید لے کے بھی آواں گا، آباد رہو، کپڑے تیرے میرے ذمہ نے، خوراک تیری میرے ذمہ نے۔ اگر ایک اور گل سنو، کون مولا علی نو رویا ہے؟ جدو دفن کر کے شہزادے واپس آ رہے ہیں، حسنین واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ سی ایویں ویران جی، اس جگہ جو گزرے تو اس ویرانے دے ایک پاس آواز آئی کتے ٹر گئے ہیں؟ میرے مولا رکے، امام حسن فرماتے ہیں حسین ویر دا ٹھہر جا، آواز سنو۔ پھر دوسری آواز آئی بھکھا میں اگے تے آ جاندہ سر ٹائم نال، اج کتے وے؟ جدو شہزادگان نے توجہ کی تھی تے نبی نہ بیٹھا سی۔ حضرت امام حسن جا کے اندھا کنوں یاد کرنے؟ اندھا تینے ٹائم آؤں سی، کھانا لے کے آؤں سی، میں نو اتھا نال کھانا کھوا کے جاندہ سی۔ ہون افطار دا ٹائم قریب آ گیا، ہون پچھلے پڑھنے والے دا انتظار کرن دی بجائے وہ فرماندے نے کہ انہاں کو معذرت کر لیں گے، جنازہ تیار۔ میں ہوں صرف اعلان کر لگا مہمانوں پراؤنیوں جنازہ تیار ہے، زینب دے بابے دا جنازہ تیار ہے، حسنین دے بابے دا جنازہ آباد۔ بھائی اینیاں آوازاں تے حق بندا نا، بے وارث دا جنازہ تے نہیں نا۔ بابا جی اکمل شاہ صاحب تسی جنازے تے جاندے ہو، میں کسے جنازے تے جانا، تسی قبلہ کسے جنازے تے جاندے ہو، اسی بڑے جنازے تے جانے ہاں۔ ہر جنازے تے تھی نال نہیں کھڑی دی، ہر جنازے تے بہن نال نہیں کھڑی دی، انہاں جنازے تے تیاں نال جاندیاں نے جنہ تو نبدی نہ ہوئے۔ یعنی گواہ رہی تیاں بھی لے کے آیا، بہناں بھی لے کے آیا، تیرے جنازے نو میریاں بیٹیاں پرسہ دینگیاں جناب سیدہ نو، اسی پرسہ دیاں گے حسنین شریفین نو۔ جنازہ تیار ہے، کربلا میرے بچوں کیوں نہیں نکل دی؟ او سن لو، ضربہ کنیاں لگیاں نے؟ ایک کدھروں شربت آیا، بولو کدھروں پانی، کدھروں دودھ، میں نہ
یا علی شہادت تیری میں پڑھنا پر مینوں مظلوم نہیں بولنا تینوں ایک ضرب لگی ہے کدھر پانی آ گیا ہے کدھر دودھ آ گیا ہے کدھر شربت آ گیا ہے میں زہرا دے مظلوم بیٹے تو صدقے جڑا ہر ضرب تے آندا سی اماں میں پیاسا اماں مینوں دس کھا گئی ہے آباد رہو جناب دیکھو یہ تسلسل نہ ٹردیا ہونے صدقے جاواں اے جدو ضرب لگی ہے اے دسیا جو علماء نے اینج سر سی نا ضرب تو بعد اینج کھل اے جدو سر آنج کھلا نا امیر المومنین نے اپنے دو ہاتھاں اپنا سر جوڑے دو ہاتھاں جوڑے اتوں پترا نے آ کے پگ بدی کوٹ کے بند دیتی آنج کھلے سر کربلا کیوں نہیں میں بولتا او میں دس ایک کوئی جملہ تیرے دل نو لگ کے کہ جگر نہ پھٹ جائے جدو حضرت علی دا سر 2 لکھ تو ہے نا وہ دو حضرت علی دو ہتھاں نال جوڑیا ہے جدو عباس دا سر آن جوڑیا ہے آباد رہو امام حسین پہنچے تے رو کے فرماندے نے بابا آگے وے جدو تیرا سر کھلیا تیرے ہاتھ موجود سر میں آپ آگے جوڑے میرے ویر تے بازو پہنے کرنے 4 پتر لے کے ٹورے نے کنے پتر 4 اینج لے آندہ نے جی اینج پتر اینجی لے آندے نے پتر اینجی لے آندے سر تھلے ہاتھ امام حسن ایس کمر تھلے ہاتھ حضرت امام حسین ایتھے ہاتھ نے پشتے ہاتھ امام حسین اے کمر تھلے ہاتھ حضرت محمد حنفیہ دے تے پیران والے پاسے اوہی سی جڑا ساری زندگی پیران جی رہا ہے کون شیعہ جن کو یاد نہیں حضرت عباس آئے حضرت عباس پیرانے پاسے فرماتے نے بابے دے پیر میرے ہاتھاں تے رکھو اے 4 پتر لے کے پیٹر دے سن اللہ سب نو بکھائے شیخ صاحب ہمیشہ لے کے گئے نے قافلے اللہ تو انہوں کار بھی بکھائے امیر المومنین دا تے وہ خود ممبر بھی بکھائے ممبر بھی سب ایک ہے زوارہ نے مولا سب نو بکھائے وہ تھو 4 پتر لے کے ٹورے نے کار لے کے ہونا سی زہرہ دیاں تیاں کار موجود سن حضرت علی لے کے 1 قدم ٹر دے نے تے 2 باری پوچھ دے نے بابا اسی تیز تے نہیں ٹرتے 2 قدم ٹردے نے تے 4 باری پوچھ دے نے بابا اسی زیادہ تیز تے نہیں ٹردے نہیں بیٹا بابا تسی ٹھیک ہونا جی بیٹا بابا تسی ٹھیک ہونا جی بیٹا اے جمع غفیر جی میں پہ وینا نا اس کار جا تسا مولا علی دا ویکھیا نا او دے باہر انج مومنین دا رج سی جی جدو پتر لے کے دروازے تے پہنچے نے اوتھے دروازے تے میرے مولا دی اکھ کھلی نظر پئی فرماندے رک جو 4 پتر رکے نے تو میرے آقا نے فرمایا عباس بیٹا میرے پیر زمین تے رکھ حضرت عباس فرماندے بابا تو اندر لے کے جا رہے ہیں فرمایا نا دروازہ آج نہیں کھولنا میرے پیر زمین تے رکھو پیر زمین تے رکھے فاتح خیبر نو سہارا دے کے پترہ نے کھڑا کیتا ہاتھ پیچھے رکھے حضرت امام حسن نے نال امام حسین کھڑے ہوئے جدو آنج حضرت علی کھلوتے نے تے فرماندے نے بیٹا جی میں تو کدی کدی میں رون دی ہائے دی میرے تک آواز آندی ہے انج ہر بندہ چونکہ رو رہا سی رون دیاں آوازاں آ رہی ہیں سن تے مولا امیر نے فرمایا بیٹا اے شور کد مولا حسن فرماندے نے مولا تواڈے موالی تواڈے منن والے رو رہے نے گریہ کر رہے نے عزادار نے تواڈے قتل تے روندے نے پے میرے مولا فرماندے نے دروازے چ کھلو جا ادھر منہ کر کے آ کران ٹر جو میں راضی حضرت امام آباد رہو جی حضرت امام حسن دروازے چ کھلوتے تے فرماندے نے گھراں ٹر جو میرا بابا آندا میں راضی ہاں سیاںا بندہ اٹھ کے اگے آیا اس کیا سانو سمجھ آ گئی ہے اندر مخدرات عصمت نے نبی دیاں تیاں نے ساڈا خیال ہے ساڈے رون دیاں آوازاں اندر جا رہی ہیں اسی کٹ کٹ کے رونے ہاں ساڈی آواز باہر نہیں نکلے گی بابے نو آخ سانو وس دیاں گھراں چ نہ کر لے اسی ایتھے زہرا دا اجڑدا گھر ویکھ کے اسی اپنے وس دیاں گھراں چ ٹر جائیے مصطفیٰ نو کیڑا جواب دیاں گے حضرت امام حسن آ کے فرماندے نے بابا آندے نے حکم نہ کریا جے ساڈا وس دیاں گھراں چ جان تے دل نہیں کردا ساڈیاں آوازاں اندر نہیں جان گیاں حضرت علی تے قبلہ آنسو ایتھے ڈگے تے میرے مولا رو کے فرماندے نے حسن اونچی رون دی گل نہیں میریاں تیاں انہاں رش کدی نہیں اندر تیاں نے عید نیڑے جی تہاڈی ہائے تو میں صاحب لایا کہ دعا دا موقع بن گئے ایس ویلے تے اللہ ویسے ہی دعا قبول کرتا روزہ دار دی بڑی ایک باری آمین آکھنا جی دل نہ دعا کرو موت زندگی اللہ دے ہاتھ چے عید دے نیڑے کسے کر لاش نہ آئے
جنہ گھراں عید دے نیڑے لاشاں ہوندیاں نے اوتھے عید دا کوئی مولا تانوں جزا دے عید الفطر قریب ہے میں پہلے آج عرض کر رہا ہوں عزاداراں نال میری گل ہے باقی دوست صرف سن جڑے امام دے عزادار ہو لوگاں کو تانے نہ لے آجے عید پڑھن جایا جے صبح سویر کپڑے بھی پایا جے غسل کرنا سنت ہے نماز پڑھنا سنت ہے لوگاں نو گلے ملے آجے مہربانو عید تے لوگاں کچھ چیزاں بھیجیا جے کوئی آوے تے خالی پلیٹ نہ پہنچانا ایک دوجہ تے گلے ملنا صرف میری عزادار نال گل ہے پورا دن اچھے طریقے نال عید کریں جدو ڈیگر ہو جانا جدو عید مل کے فارغ ہو جانا ایک باری تیاں نو نال کھڑار گئے کوفے علمو کر گیا آنکھی بڑا ارمان ہے تیرے اجڑا زہرہ دیاں لڑکڑیاں سی توڑے گاہ میں جو برابر تشریف صدقے جامعہ آباد رہا اے بس عید آلے دن آباد رہا نوجوانوں ماتمیوں میرے مولا فرماتے نے عید نیڑے وے اندر مریاں تیاں نے ادھروں بیکھنا بیٹا میں نو توڑ کے کھڑو میں نو تیاں اینج نہ بیکھنا کسنا نہ بیکھنا اینج فرماتے نے تسی بیٹا اینج پہ کھڑ دے ہو جو جنازہ کھڑی دے بیٹا میں آجے زندہ میں نو اینج نہ کھڑو میریاں پردیس جتیاں میں نو اینج نہ بیکھن تسی میرے نہ لڑو تو میں مولا علی نال گل کرو اے شاہ نجاف اے مصطفیٰ دی جان اے ساڈا مولا تو تیاں دے سامنے آنج نہیں جانا چاہتا کہ تے میرے تیاں دا دل آنج ویکھ کے نہ دکھ جائے میں تیری پوتری تو صدقے جڑی شمر دے نال نال ٹردی سی تے رو رو کے آندی سی ایتھوں نہ پھڑ میری جوڑی جی رکھ دے جتھے تو آنا میں اتھے چھاڑا نہیں آباد اے وکھرے حوصلے بس آخری روایت کا جملہ سنو تے جنازے نو دیکھیے 21 رمضان ہے 4 بیٹے نے امیر المومنین دی آخری زندگی دے لمحات نے آباد رہے پرونے ہو جنازہ تیار آخری میں 2 گلہ سنان لگا پتہ نہیں ذہن چاہ گئیاں تو شاید میرا آنسو آ گیا شاید کسی اور دا بھی آ جائے حضرت امیر المومنین نے آخری وقت حضرت عباس کو یاد فرمایا فرماندے نے عباس کتنے دروازے فرمایا عباس نے بولا حضرت عباس فرماندے نے میرے قریبہ حضرت عباس قبلہ میرے مولا دے چہرے دے قریب چہرہ کیتا تو میرے آقا نے فرمایا عباس بار دا دروازہ بند بابا بند اندروں کنڈی بند فرمایا بند چھت محفوظ ہے فرمایا بابا محفوظ ہے کوفے وچ سکوت ہے فرمایا مکمل خاموشی میرے کمرے چ کون کون میں محمد انفیہ حسن تے حسین فرمایا کان میرے منہ کوڑ کر جدو حضرت عباس نے کان حضرت علی دے لباں کوڑ کیتا نا کان نے چ فرمایا نے ہون 10 زینب کتوں میں تیرے حیات صدقے تیرے شرم تو صدقے میرے مولا فرماتے نے ہون 10 میری بیٹی زینب فرماتے نے نال دے حجرے چ آرام پہ کر دیں فرمایا جا کے میری بیٹی نو آخ تیرے آرام دے موسم گزر گئے تینوں بابا آخری ویلے یاد کر دا تو سب توجہ فرما رہی 3 منٹ دی مجلس سے حضرت عباس انج کھلوتے نے جی میں قیام وچ نمازی کھلوتے نے آنج کھلوتے نے تے بی بی اٹھ کے آپ اگے آئے نے قریب آ کے فرماتے نے آنج دوواں ہتھاں چ عباس دی دڑ لے کے انج حضرت زینب عالیہ نے فرمایا عباس تو ویر میرے نال کوئی گل کرنی تو میرے نال کوئی گل کرنی ہے تھلے منہ ہے فرماندے نے جی مرشدزادی فرماندے نے گل کرنا عباس گل کر فرماندے نے مرشدزادی تو انو ہوتے بابا یاد کر دے میرے عزیزوں پہلا سوال میری مرشدزادی نے کی تھا بابے کو ہور کون ہے فرمایا کوئی بیگانہ نہیں ہوں چارے تیرے ویراں تے بابا تینو یاد کر دے بی بی فرما دیا عباس ایک باری واپس جا تے میرے بابے نو پوچھ گیا میں اماں تو بغیر پہلی باری تیرے سامنے آؤں میں نو 10 میرے آن دا انتظام کی ہے جنہوں حضرت عباس جا کے آکھے نا اس طرح والی تھی انتظام پہ پوچھ دیا حضرت علی یقین کرو میں پڑھیا قبلہ علی اٹھ کے بیٹھ گئے پتر سنبھال دے رہا ہے فرمان دے پیچھے ہو جو حضرت علی اٹھ کے بیٹھے پیچھے پترہ نے سہارا دیتا فرمایا ویڑا بھی اپنا ویر بھی اپنے بابا بھی اپنا
تے سامنے آنا ہی ماں دی چادر سر تے رکھ کے حضرت عباس مولا علی فرماندے نے جا میری بیٹی نو آگ اجے پیو زندہ ہی آنا چاہنی ہے تیرے اگے اگے حسن ہوئے گا پیچھے حسین ہوئے گا ایک پاسے عباس ہوئے گا ایک پاسے محمد حنفیہ ہوئے گا ماں دی چادر سر تے رکھ کے تے چون ویران دے بچکار ٹر دی سکے پیو دے سامنے آ جائے انتظام ٹھیک ہے حضرت عباس فرماتے نے آ گئے اسی سارے ایس ویلے بابا کل ہے اگے حسن پچھے حسین ادھر میں ادھر محمد حنفیہ ماں دی چادر سر تے رکھو جاؤ گے فرمایا بابا تیرے تو میں صدقے تیرے انتظامات تو میں صدقے اگے اگے حسن پچھے پچھے بی بی ادھر حضرت عباس تے محمد حنفیہ آخر تے حسین جدو ٹردہ ٹردہ ایک قافلہ میرے مولا دے سامنے آیا حضرت زینب دا متھا حضرت امام حسن دی کانٹے لگا تے روک کے مولا فرماندے نے جی اماں دی جائی کوئی گل کرنی جے فرمایا ایک دم نہ ہٹی میں نو شرم آؤں صدقے جاواں پیو نال شرمان والی خدا جانے شرابی نال کے میں بولی جیڑے میرے سامنے آئے نے حضرت امام حسن نو مولا فرمایا حسن بیٹا ہٹ جا فرماندے نے اماں دی جائی آندی ایک دم نہ ہٹی حضرت علی نے ایک جملہ آکھیا پھر بی بی نے آپ آکھیا ہٹ بی بی نے حضرت امام حسن نو آپ آکھیا ہٹ جا وہ جملہ سننے واسطے تسی تیار بیٹھے سو میں پڑھ دینا حضرت علی دا وہ جملہ پتہ نہیں بی بی نے کیویں سنیا مولا علی فرماندے نے زینب بیٹا میرا آخری سال صدقے جامع تدی نہ رویں کسے گاہ میں جدو میرے آقا نے آکھا نا بیٹی میرا آخری سا ہے اے بیٹی واسطے سننا بڑا مشکل ہے جدو پیو آکھا فرماتے حسن ویر پچھے ہٹ جا میں بابے نو ملا آج سامنے گئے نے نا فرماتے نے ایک باری وہ چہرہ بکھا جنہوں محمد آدھے سنحاظ ہی زینب اے بچی باپ دی زینت ہے فرماتے یا بابا حکم پہ پورا کرنیا انج ویکھ لے حسین بھی سامنے حسن بھی سامنے عباس بھی سامنے جدو پیوتی نے آج سامنے سامنے ویکھیا نا آخری جملے نے حضرت علی دیاں اکھاں چوں آنسو ایتھے بی بی روئی ہے ایتھے روئی ہے تے بی بی فرمایا بابا میرے دل وچ تیرا حوصلہ میں نے نانے آکھیا سی یہ پیو دی زینت جنہیں مصائب آنگے نا تیری تھی برداشت کرے گی ایک مہربانی کریں میرے سامنے روئی نہ میرا تیرے آنسو میں نو کھا گئے نے بابا میں نو دس رویا کیوں میں موت تو ڈرتا نہیں فرماتے نے بیٹا موت تو تیرا پیو نہیں ڈرتا رویا انہا ذمہ داریاں تو ہاں غدیر چھ ذمہ داری مصطفیٰ نے دیتی سی اگر میں نو غیر مسلم مارتا میرا موضوع مکمل ہو گیا غیر مسلم مارتا گل ہو سی مسجد چھ مسلمان نے نہ مسجد دا حیا کیتا ہے نہ سجدے دا حیا کیتا ہے نہ نماز دا حیا کیتا ہے مسجد انہیں خون نال بھر دیتی ہے بیٹی میں سوچنا اے میرے تو بعد اے مسلمان اے دین خدا دا کی حال کرنگے اے پٹی دے اتے بوسا دے کے بی بی زینب آکھیا جی میں نانا غدیر جو مطمئن ہو کے گیا سی بابا مطمئن ہو کے ڈر جا جدو تک خیمے کھلوتے رہے میں بدور رہا گی جدو خیمے سڑ گئے میں علی بن کے باہر صدقے جاواں اینی دیر نو جویں تہاڈی ہائے میرے تک پہنچی ہے نا حضرت علی دیا کنا تے حضرت عباس دی ہائے پہنچی حضرت عباس دی دروازے چو ہائے نکل گئی ہائے او میرا پردیسی بابا حضرت علی فرماتے نے کون رویا ہے عباس ہے اندر کیوں نہیں آؤں گا حضرت محمد حنفیہ فرماتے نے بابا بلاندہ ہی رو کے فرماتے نے اندر مرشد زادی دیوار کھلے ہے تیری وفا تو صدقے فرمایا آ جا تیری سگی ہمشیر ہے حضرت عباس اندر آئے نے حضرت علی فرماتے تو وکھرا کیوں روئے ہیں آخری جملہ ہے حضرت عباس فرماتے نے بابا میں تیرا چھوٹا پتر ہوں میں نے دس کے جانا ہی کہ میں نے کدے حوالے کر کے میرا خیال ہے گل تو انہوں اگے یاد سی بالکل تو یاد آ گئی میں نے کدے حوالے کر کے جا رہا ہوں حضرت امام حسین نو مولا فرماندے نے حسین بیٹا ہاتھ سامنے کر حضرت امام حسین نے ہاتھ کیتا تے ہاتھ رکھ کے حضرت عباس کا تے فرماتے ہیں عباس تو حسین دے حوالے حضرت امام حسین رو کے فرماتے ہیں بابا اپنا بہادر پتر میرے حوالے کیتا ہی تے میں مظلوم کے دے حوالے حضرت
حضرت علی فرماتے ہیں زینب بیٹا ہاتھ سامنے کر ہے صدقے جاواں حضرت زینب دے ہاتھ چ امام حسین دا ہاتھ رکھ کے میرے مولا فرماتے ہیں حسین تو میری بیٹی زینب دے حوالے بی بی رو پے تے فرماتے ہیں بابا لوکی تیاں نو پتروں دے حوالے کر دینے جے عباس حسین دے حوالے حسین میرے حوالے تے میں پردے سن کے دے حوالے فرماتے ہیں لیاؤ میرے سجاد نو لیاؤ میرے زین العابدین نو 2 سال دا سجاد حضرت محمد انبیاء دے ہاتھ دے جدو سامنے آیا حضرت علی نے بی بی زینب دا ہاتھ زین العابدین دے چھوٹے جے ہاتھ دے کے فرمایا شام جانے سجاد جانے دربار جانے زینب جانے ہون تے میرا حق بندا نہ اعلان کرا مچھنا علی دے مسلمانوں اجڑ گئی آجے تیاں بطول دیا لوٹے آگے آجے بیڑا بطول